اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ اگر کوئی شخص رب کا شکر ادا نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس نعمت کو چھین لے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان سے بھی رب کا شکر ادا کرے، اپنے دل سے بھی رب کا شکر ادا کرے، اور اپنے اعمال سے بھی رب کا شکر ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اس میں ایک بڑی نعمت انسان کی صحت بھی ہے۔ اگر انسان اپنی اس صحت کو اللہ کی فرما برداری میں صرف نہیں کرتا تو اس نعمت کی ناقدری ہے، ناشکری ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں عطا فرمائی، اللہ نے انسان کو کان عطا فرمائی، زبان عطا فرمائی۔ اگر ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں صرف کرتا ہے، زبان سے اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو ان نعمتوں کی ناقدری ہے، ناشکری ہے۔ اس لیے انسان اعمال سے بھی رب کا شکر ادا کرے اور زبان سے بھی رب کا شکر ادا کرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پروردگار عز و جل، مجھے اپنی سب سے چھوٹی نعمت کے بارے میں خبر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے داؤد ذرا سانس لو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آہستہ سے سانس لی۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے داؤد یہی میری سب سے چھوٹی نعمت ہے۔ دیکھیں، انسان کے پاس اللہ کی سب سے چھوٹی نعمت سانس ہے۔ اگر سانس انسان کی ختم ہو جائے یا اٹک جائے تو انسان دنیا سے چل بستا ہے۔ سانس ختم ہو جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر انسان کی اس چھوٹی سی نعمت کا یہ عالم ہے تو سب سے بڑی نعمت کا عالم کیا ہوگا؟ تو انسان ایک لقمے کا حساب بھی نہیں دے سکتا، حالانکہ وہ لقمہ جو روٹی سے بنتا ہے، وہ روٹی آٹے سے بنتی ہے، اور آٹا گندم سے بنتا ہے، اور گندم کو کسان کھیت میں بیجتا ہے اور پھر اس کو پانی لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی بارش نازل فرماتا ہے، پھر وہ پودا بڑا ہوتا ہے، پھر وہ پکتا ہے، ہوائیں بھی گزرتی ہیں، کتنے مراحل میں گزر کر وہ گندم تیار ہوتی ہیں، پھر اس کا آٹا بنتا ہے۔ انسان ایک لقمے کا بھی قرض ادا نہیں کر سکتا، تو بقیہ نعمتیں تو بعد میں ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پروردگار عز و جل، میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کیسے کروں؟ حالانکہ تیری نعمتیں بے شمار ہیں، جس زبان سے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، حالانکہ وہ بھی تو تیری ہی عطا کردہ ہے۔ اے اللہ، میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمائی، اے داؤد علیہ السلام، تو نے ہماری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ انسان کو اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اس کا شمار بندہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ تو ہر حال میں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ درس و تدریس میں مشغول ہیں۔ آپ کو آپ کے خادم نے آ کر بتلایا کہ امام صاحب، آپ کا جو سامان تجارت تھا وہ بحری بیڑے میں غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ تو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الحمدللہ کہا، رب کا شکر ادا کیا۔ وہ خادم چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا اور کہا، امام صاحب، آپ کا جو سامان تجارت تھا وہ ہلاک نہیں ہوا، وہ صحیح سلامت آ رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان پھر الحمدللہ کہہ کر رب کا شکر ادا کیا۔ وہ خادم بڑا حیران ہوا، یا سیدی، آپ نے جب یہ خبر سنی کہ آپ کا مال ہلاک ہو گیا، پھر بھی آپ نے رب کا شکر ادا کیا، اور آپ نے جب یہ سنا کہ آپ کا مال صحیح سلامت پہنچنے والا ہے، پھر بھی رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر ہلاک کرتا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہونا تھا، اللہ چاہتا تو مال کو ہلاک کر دے، اگر صحیح سلامت پہنچ چکا ہے تو یہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے رب کا شکر ادا۔ حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مالدار شخص جس کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمائی تھی،
جب اس کے پاس آہستہ آہستہ کر کے سارا مال ختم ہو گیا، اس کے پاس صرف ایک چارپائی رہ گئی، وہ پھر بھی الحمدللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں وقت گزارتا۔ اس کے پاس سے ایک مالدار شخص گزرا، کہنے لگا کہ پہلے تیرے پاس اتنا مال ہوا کرتا تھا، اب سارا کچھ ختم ہو چکا ہے، صرف ایک چارپائی بچی ہے، پھر بھی رب کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر ساری دولت بھی دنیا کی مجھے دے دی جائے، وہ نعمتیں مجھے کوئی نہیں دے سکتا۔ آنکھیں اللہ نے عطا فرمائی، زبان اللہ نے عطا فرمائی، مجھے صحت دی، تمام دولت دنیا سے بڑھ کر یہ نعمتیں ہیں کہ یہ نعمتیں بہت زیادہ کارآمد ہیں۔ اگر نعمتیں نہیں بھی ہیں تو رب کا شکر ادا کریں کہ اللہ جس حال میں تو ہمیں رکھے ہم اس حال میں راضی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام رستے میں جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پتھر ہے، اس میں پانی نکل رہا ہے، پانی بہتا جا رہا ہے، بہتا جا رہا ہے۔ ہم نے یہ تو دیکھا ہوگا کہ جھیلوں سے پانی نکلتا ہے، پہاڑوں سے پانی اترتا ہے، لیکن ایک چھوٹے سے پتھر میں پانی نکلنا بڑے تعجب کی بات ہے۔ آپ بڑے حیران ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے اور تعجب اور حیرانگی کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو زبان عطا فرمائی، وہ پتھر عرض کرنے لگا، یا نبی اللہ، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ عرض گزار ہونے لگا، یا نبی اللہ، میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے ہی جہنم میں ڈال دیا جائے اور میں ہی جہنم کا ایندھن بن جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ یا اللہ، اس پتھر کو جہنم سے آزادی عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے اس کو آزادی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کے نبی وہاں سے پھر آگے گزر گئے۔ پھر کافی عرصے کے بعد جب وہاں سے گزر ہوا تو پھر بھی وہ پتھر سے پانی نکل رہا ہے، برابر بہتا جا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حیرانگی کا اظہار کیا کہ پہلے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے رو رہا تھا، لیکن اب پھر بھی پانی بہتا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے پوچھا کہ اب کیوں رو رہے ہو؟ تو پتھر عرض گزار ہوا کہ یا نبی اللہ، پہلے تو جہنم کے خوف کی وجہ سے رو رہا تھا، لیکن اب رب کے شکر ادا کرنے کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے جہنم سے رہائی عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس کے سجدے میں جھک جائے کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنایا، اور انسان پر مصیبت آ جائے یا پریشانی آ جائے تو ناشکری کا اظہار کر کے، واویلا کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اگر ہم بے صبری کا اظہار کریں گے، ناشکری کا اظہار کریں گے تو ہم ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ صبر کر کے، رب کا شکر ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کی امید رکھنی چاہیے۔ طرح ایک علاقے میں ایک نہایت عبادت گزار شخص، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے والا شخص رہتا تھا۔ اچانک اس کا گدھا بیمار ہوا اور مر گیا۔ تھوڑے دن گزرے، اس کے بعد اس کا کتا بھی دنیا سے چل بسا۔ تھوڑے دن گزرے، اس کا مرغا وہ بھی مر گیا، لیکن اس نے ناشکری کا اظہار نہیں کیا بلکہ رب کا شکر ادا کیا۔ اگر رب اس بات پر راضی ہے تو میں بھی اس بات پر راضی ہوں، یعنی اللہ کی رضا پر راضی رہا، ناشکری نہیں کی۔ لیکن ایک مرتبہ رات کو اس کے علاقے میں ڈاکو آ گئے، سارے لوگوں کا مال لوٹ لیا۔ جس گھر سے گدھے کی آواز آ رہی تھی، جس گھر سے کتا بھونک رہا تھا، یا جس گھر سے مرغے کی آواز آ رہی تھی، سارے گھروں کو لوٹ لیا، لیکن اس کا گھر محفوظ رہا۔ جس گھر سے مال لوٹا گیا اس کے گھر میں یہ جانور تھے، لیکن اس نے پھر رب کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ، ہر کام میں تیری کوئی نہ کوئی حکمت ہے کہ یہ جانور اگرچہ مر گئے لیکن ان کے جانے کی وجہ سے میرا مال محفوظ رکھا۔ اس لیے رب کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں وقت گزاریں۔